میزان الصرف اس کتاب کا نام رہا ہے۔ میزان اس کا معنی ہوتا ہے بیٹا ترازو، اور صرف ایک قسم کا علم ہے جس علم میں، جس فن میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کون سا لفظ کیسے بنتا ہے، لفظ میں تبدیلی کیسے ہوتی ہے، اسی علم کو علم صرف کہتے ہیں۔ اب میزان الصرف کا مطلب یہ ہوا کہ عربی کلمات میں جس علم کے ذریعے سے تغیر و تبدیلی کرنا، اعلال و ادغام کرنا معلوم ہوتا ہے، اس علم کا یہ میزان ہے، ترازو ہے۔ میزان کا معنی ترازو، یہ تو بہرحال کتاب کا نام ہوا میزان الصرف۔ تو نام سے ہی یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ کتاب علم صرف میں ہے۔ بیٹا سب سے پہلے تو ہم بسم اللہ اور حمد پڑھ لیتے ہیں، چونکہ صاحب کتاب نے قرآن پاک کی اقتدا کرتے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اتباع کرتے ہوئے یہاں پر کتاب کے شروع میں بسم اللہ اور اللہ کی حمد بیان کی ہے۔ اور بسم اللہ سے پہلے مقدمہ لکھا ہوا ہے بیٹا کتاب میں۔ مقدمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہم اردو میں مقدمہ بولتے رہتے ہیں، جو تاریخیں پڑھتی ہیں کورٹ میں، یہاں پر وہ مقدمہ نہیں ہوتا ہے بیٹا۔ یہ مقدمہ عربی کا لفظ ہے۔ ہوتا یہ تھا بیٹا کہ جب غزوات ہوتے تھی، جنگیں ہوتی تھیں کبھی، تو جنگوں کے لیے سپہ سالار ہے، بادشاہ ہے، لشکر کو روانہ کرتا تھا جنگ کرنے کے لیے۔ تو جو لشکر روانہ کیا جاتا تھا، اس لشکر سے پہلے کچھ افراد کو پہلے ہی بھیج دیا جاتا تھا کہ تاکہ وہ افراد جا کر یہ دیکھ لے کہ جس راستے سے ہمارا لشکر آئے گا اس راستے میں کہاں پر پانی ہے، کہاں پر ٹھہرنے کا انتظام ہے، کہاں پر ٹھہرنا صحیح ہے، کہاں پر ٹھہرنا غلط ہے۔ تو چونکہ اگلے لشکر سے پہلے جو چند لوگ جاتے تھے اور وہ ان کے ٹھہرنے کا، رہنے سہنے کا یہ سب انتظامات کرتے تھے، ان کو بیٹا عربی زبان میں مقدمۃ الجیش کہتے ہیں۔ اس اگلے والی ٹکڑی کو جو پہلے چلی جاتی تھی اس کو مقدمۃ الجیش کہتے ہیں۔ جیش کا معنی لشکر، تو معنی ہوا مقدمۃ الجیش، لشکر کا اگلا حصہ جو اس کے ساری چیزوں کو فراہم کرنے کے لیے اور اس کو کہاں پر ٹھہرنا صحیح ہے، کہاں غلط ہے، کہاں پر پانی ہے، کہاں نہیں ہے، ان چیزوں کی جو خبریں دیتا تھا۔ تو جو چند لوگوں کو لشکر سے آگے بھیجا جاتا تھا ان کو مقدمۃ الجیش کہا جاتا ہے عربی زبان میں، لشکر کا اگلا حصہ۔ اس اگلے حصے کا کام کیا تھا؟ اس اگلے حصے کا کام یہ تھا تاکہ وہ پچھلے آنے والے لشکر کو بتائے کہ یہاں پر ٹھہرنا آسان ہے، یعنی ان کی آسانی کے لیے، تاکہ لشکر کو کوئی پریشانی نہ ہو، اس کی آسانی کے لیے یہ چند لوگوں کو آگے بھیجا جاتا تھا، جس کو مقدمۃ الجیش کہا جاتا ہے۔ بالکل مقدمۃ الجیش سے ہی ماخوذ کر کے، اسی سے لے کر ہمارے مصنفین نے کتابوں میں بھی مقدمہ لکھنا شروع کر دیا۔ اب اس مقدمے کا فائدہ یہ ہوتا ہے، مقدمے میں کتاب شروع کرنے سے پہلے کچھ ضروری اصطلاحات، ضروری باتیں ہمارے مصنفین مقدمے میں ذکر کر دیتے ہیں۔ کیوں ذکر کر دیتے ہیں؟ تاکہ یہ ضروری باتیں بچے یاد کر لیں، اور ان کے یاد کرنے کے بعد کتاب کے جب مسائل پڑھیں تو وہ کتاب کے مسائل پڑھنے میں انہیں آسانی ہو جائے۔ تو بطور بصیرت، بطور آسانی، ہمارے مصنفین کتاب کے شروع میں کچھ ضروری باتیں پیش کرتے ہیں۔ ان ضروری باتیں
جس چیپٹر میں پیش کی جاتی ہیں اسی چیپٹر کا نام مقدمہ ہوتا ہے بیٹا. تو بالکل طلبہ کی آسانی کے لیے کتاب کو سمجھنا تاکہ آسان ہو جائے، اس آسانی کے پیش نظر کچھ باتیں، ضروری باتیں شروع میں، کتاب کے شروع میں ذکر کر دی جاتی ہیں، اس کو مقدمہ کہتے ہیں. جیسے کہ لشکر سے پہلے چند لوگ ان کی آسانی کے لیے جو جاتے تھے ان کو مقدمۃ الجیش کہا جاتا تھا. تو یہ مقدمہ مقدمۃ الجیش سے ماخوذ ہے. تو آپ کو مقدمے کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا بیٹا. اب اس کے بعد صاحب کتاب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے. کیوں؟ اور پھر حمد لکھی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان حدیث پاک کی اتباع ہو جائے اور قرآن پاک کی اقتداء بھی ہو جائے. کیونکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کے کلام میں جب ہم ابھی قرآن پاک کھول کر دیکھیں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ سب سے پہلے اس میں بسم اللہ لکھی گئی ہے، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ لکھی گئی ہے. تو قرآن پاک کے طرز پر اور قرآن پاک کے اقتداء کرتے ہوئے مصنف نے بھی اپنی کتاب کو سب سے پہلے بسم اللہ لکھ دی، اس کے بعد حمد الہی لکھ دی، اللہ کی حمد بیان کر دی. تو یہ قرآن پاک کی اقتداء ہو گئی. اور حدیث پاک کی اتباع بھی ہے اس میں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع. کسی روایت میں اجزم ہے، کسی روایت میں ابتر بھی ہے. سرکار نے فرمایا ہر باعظمت کام جو اللہ کے نام سے بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے تو وہ بے برکت رہتا ہے، دم بریدہ رہتا ہے، ادھورا رہتا ہے. اس کا مطلب سرکار نے اس فرمان سے بسم اللہ پڑھنے پر تنبیہ فرمائی ہے، بسم اللہ پڑھنے پر ابھارا ہے. اس لیے مصنف نے سرکار کے اس فرمان پر عمل کرنے کے لیے بسم اللہ کو شروع میں لکھ دیا تاکہ طلبہ بھی بسم اللہ کو پڑھنا نہ بھول جائے. اور پھر اس کے بعد حمد الہی کا بھی ذکر کیا. خطبے میں اللہ کی حمد، اس کی تعریف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھی بھیجا گیا ہے. اس میں بھی در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کی اتباع ہے. سرکار نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فہو اقطع. یہ سرکار نے فرمایا کہ ہر وہ با کمال کام، با عظمت کام جو کہ اللہ کی حمد سے شروع نہ کیا جائے تو وہ ادھورا رہتا ہے، بے برکتی رہتا ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، حدیث پر عمل کرنے کے لیے مصنف نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ سے اور حمد الہی سے کیا. بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب ترجمہ کر لیتے ہیں اس کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے. ربن کا معنی ہوتا ہے بیٹا پالنے والا. یہ ربن صفت مشبہ کا ایک صیغہ ہے. ربن کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، اور ربن کا معنی بیٹا مالک بھی ہوتا ہے. کیا معنی ہوتا ہے؟ مالک. تو رب العالمین کا معنی ہوگا سارے جہانوں کا جو مالک ہے. رب کی اضافت کسی لفظ کی طرف کیے بغیر اگر استعمال کیا جائے اور صرف رب کہا جائے تو اس وقت اللہ رب العزت کے ساتھ یہ خاص ہے. اللہ کے علاوہ بغیر اضافت کے کسی کے لیے رب نہیں بولا جائے گا. لیکن اضافت کے ساتھ اگر استعمال کیا جائے تو غیر اللہ کے علاوہ کے لیے بھی رب کا استعمال جائز ہے. لہذا رب البیت کہہ سکتے ہیں، یعنی اضافت کے ساتھ، مضاف الیہ کے ذکر کے ساتھ، رب کو مضاف بنا کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں رب البیت. اور رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مالک. تو رب البیت کا معنی ہوگا گھر کا مالک. رب الفندق، فندق کا معنی ہوٹل ہوتا ہے بیٹا. تو رب کا معنی مالک، اضافت کر کے استعمال کیا جا رہا ہے، لہذا کہنا جائز ہے رب الفندق، ہوٹل کا مالک. لیکن بغیر اضافت کے مضاف الیہ کو ذکر کیے بغیر اگر صرف ایسے ہی رب کہہ دیا، ربن، تو صرف اس سے کوئی نہیں سمجھے گا. اس لیے بغیر اضافت کے اللہ کے لیے ہی صرف استعمال ہوگا، اور اضافت کے ساتھ اللہ رب العزت کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی
اس کا استعمال ہو جائے گا اضافت کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا مالک ہے، پالنہار ہے۔ والصلاۃ علی رحمت للعالمین، اور درود نازل ہوں سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آنے والے پر۔ والصلاۃ نازلۃ، یعنی درود نازل ہوں کس پر؟ علی رحمت للعالمین، سارے جہانوں کی رحمت پر، چونکہ ہمارے نبی کو اللہ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب ہم نے تمہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہمارے نبی سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، تو اب رحمت للعالمین کہہ رہے ہیں، اس سے مراد کون ہوں گے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو درود نازل ہو سارے جہانوں کی رحمت پر، یعنی ہمارے نبی پر۔ کون ہے وہ سارے جہان کی رحمت؟ اسی سے بدل ہے محمدن، یعنی سارے جہان کی رحمت پر درود نازل ہو۔ کون ہے وہ رحمت؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد پر رحمت نازل ہو۔ وآلہ اجمعین، اور ان کی تمام آل پر رحمت نازل ہو۔ آل کسے کہتے ہیں؟ خاص لوگوں کو آل کہتے ہیں بیٹا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، ہمارے علماء، بعض علماء نے فرمایا ہمارے نبی کی آل آپ کی اولاد ہیں، آپ کے گھر والے مراد ہیں آل سے۔ اور بعض علماء نے یہ فرمایا کہ آل سے مراد ہر پرہیزگار مومن ہے، ہر مومن ہے، چاہے وہ قیامت تک کوئی بھی ہو، ہر ایک مراد آل سے ہے۔ تو اب معنی ہوگا کہ جو اور رحمت نازل ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام آل پر، یعنی قیامت تک کے تمام مسلمانوں پر۔ ویسے یہاں پر بہتر یہی ہے کہ آل کا معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے نہ لیے جائیں، بلکہ آل کا معنی وہی لیا جائے جو کہ عام ہے، یعنی قیامت تک تمام مسلمان۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آل پر درود بھیجی جائے، جب نبی کے گھر والوں پر درود بھیجی جائے، تو اس وقت صحابہ کرام پر بھی درود بھیجنا چاہیے، لیکن صاحب کتاب نے صحابہ کرام کا یہاں پر ذکر نہیں کیا ہے، اس لیے آل سے مراد صرف نبی کے گھر والے نہیں بلکہ قیامت تک کے تمام مسلمان مراد ہیں۔ اب انہی میں صحابہ کرام بھی داخل ہو جائیں گے۔ لہذا کوئی یہ نہیں کہے گا کہ مصنف نے آل پر تو درود بھیجا اور صحابہ پر درود نہیں بھیجا۔ تو جواب یہ ہے کہ آل کا معنی ہے ہر مسلمان، چاہے وہ قیامت تک ہو، وہ آل سے مراد ہے۔ لہذا ان میں صحابہ کرام بھی داخل ہو گئے، اس لیے یہ اعتراض کرنا صحیح نہیں ہوگا کہ آپ نے صحابہ کرام پر درود نہیں بھیجا۔ بیٹا یہ تو ہم نے خطبے کا ترجمہ کیا۔ اب صاحب کتاب، میں نے بتایا تھا نا کہ مقدمے میں کچھ ایسی خاص ضروری باتیں بتائی جاتی ہیں، جو کتاب کا مقدمہ ہوتا ہے اس مقدمے کچھ ایسی خاص باتیں بتائی جاتی ہیں کہ اگر وہ باتیں طلبہ یاد کر لیں تو کتاب کے آنے والے جو مسائل ہوں گے ان مسائل کو سمجھنے میں پریشانی نہیں ہوگی۔ جب پریشانی نہیں ہوگی تو گویا کہ کتاب کے اندر ایسی باتیں شروع میں ذکر کر دینا جس سے آسانی ہو۔ یہ آسانی ایسے ہی ہو گئی جیسے کہ مقدمۃ الجیش، لشکر کا جو اگلے کا ٹکڑا جو ہو جاتا تھا، جو ٹولی جاتی تھی، وہ آسانی پیدا کرتی تھی لشکر کے لیے، ایسے یہاں پر یہ ضروری باتیں آسانی پیدا کریں گی کتاب کے مسائل کو سمجھنے میں۔ اس لیے مقدمے میں کچھ خاص ضروری باتیں ذکر کر رہے ہیں۔ مقدمے میں عام طور سے بیٹا مصنفین اس علم کی تعریف ذکر کرتے ہیں کہ جس علم کو وہ شروع کرنے جا رہے ہیں اس علم وہ علم کیا ہے، وہ علم جو بھی ہے وہ ہے کیا۔ جیسے یہاں پر علم صرف ہے تو سب سے پہلے علم صرف کی تعریف کریں گے کہ علم صرف ہے کیا۔ بچوں کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ علم صرف کسے کہتے ہیں۔ دوسری مصنفین ضروری یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ اس علم کا موضوع کیا ہے، اس علم کے اندر کس چیز کے احوال سے بحث ہوگی، کس چیز کی خصوصیات اور باتیں بتائی جائیں گی، کس چیز کے احکام بتائے جائیں گے۔ تو جس چیز کے احکام بتائے جائیں، جس چیز کے احوال بتائے جائیں، اسی کو بیٹا موضوع کہتے ہیں۔
ٹھیک ہے. اور کسی بھی علم کو شروع کرنے سے پہلے آدمی کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وہ علم کیوں سیکھ رہا ہے، کیوں پڑھ رہا ہے. بیٹا اگر ہم ابھی اپنی موٹر سائیکل اٹھائیں اور ہم چل دیں، ہمیں یہ نہیں پتا ہو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس مقصد سے جا رہے ہیں، تو کیا کوئی عقل مند یہ کہے گا کہ میرا یہ گاڑی چلانا یہ صحیح ہے؟ ہر آدمی کہے گا یہ تو بے وقوفی ہے، یہ تو پگلئی ہے، کہ یہ پتہ نہیں ہے کہ کیوں. ابھی میں نے چراغ جلایا، دن میں چراغ جلا کے میں بیٹھ گیا. ہر آدمی کہے گا کہ بھیا چراغ جلانے کا مقصد کیا ہے آپ کا؟ اب اگر چراغ جلانے کا مقصد ہی نہیں پتا ہے ہمیں، تو آدمی کہے گا یار بہت بڑا پاگل آدمی ہے. اس لیے کسی بھی علم کو سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے یہ معلوم ہو کہ اس علم کے سیکھنے سے ہمارا فائدہ کیا ہوگا، ہمارا مقصد کیا ہے. تو بیٹا جو مقصد اور فائدہ ہوتا ہے نا، اسی کو اس علم کی غرض اور غایت کہتے ہیں. تو آپ کو یہاں پر چند باتیں سمجھنا ہے. ایک تو چونکہ یہ کتاب علم صرف میں، تو آپ کو ایک تو علم صرف کی تعریف، ڈیفینیشن، پریبھاشا سمجھنا ہے، اور دوسرا یہ سمجھنا ہے کہ اس علم کے اندر کن چیزوں کے احوال سے بحث ہوگی، کن چیزوں کے احکام بتائے جائیں گے. جس کے احکام اور احوال بتائے جائیں گے اسی کو بیٹا موضوع کہتے ہیں. تو اس علم کا موضوع کیا ہے یہ بھی آپ کو سمجھنا ہے، اور یہ علم ہم کیوں پڑھتے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے پڑھنے کا، تو یہ بھی سمجھ لینا ضروری ہے. اسی مقصد اور غرض کو بتا دینا، یہی کہا جاتا ہے کہ علم صرف کی غرض اور غایت یہ ہے. تو آپ کو ایک تو علم صرف کی تعریف سمجھنا ہے، دوسرے علم صرف کا موضوع سمجھنا ہے، اور تیسرا علم صرف کی غرض و غایت سمجھنا ہے، غرض اور غایت. بیٹا ہم ابھی پڑھا رہے ہیں آپ لوگوں کو، اور آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، ہمارے پڑھنے کا مقصد کیا ہے. تو بیٹا آپ کا یہ پڑھنا بے فائدہ ہوگا، کیونکہ آپ کو یہی نہیں پتا ہے کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں. اس لیے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے وہ کیوں کیا جائے گا، وہ مقصد معلوم ہونا ضروری ہوتا ہے، تب یہ آدمی کام اچھی طریقے سے کرتا ہے. تو اسی کو غرض کہتے ہیں. بیٹا تو تعریف یاد کرنا ہے علم صرف کی، علم صرف کسے کہتے ہیں، دوسری آپ کو علم صرف کا موضوع یاد کرنا ہے، اور تیسری بات آپ کو علم صرف کی غرض و غایت یاد کرنا ہے. صاحب کتاب یہ تینوں باتیں ذکر کر رہے ہیں. تو اب ہم علم صرف کی تعریف کریں. صاحب کتاب فرماتے ہیں تعریف علم صرف. علم صرف کی تعریف: علم صرف آنست کے درو بیاں کردہ باشد، بنائے کلمات و تغییر کلمات سوائے اعراب و بنا. صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ علم صرف وہ علم ہے کہ جس میں اعراب و بنا کے علاوہ، اعراب و بنا، مورب ہونا اور مبنی ہونے کے علاوہ کلمات کا تغیر بتایا جائے، اور کلمات کا وزن بتایا جائے کہ کون سا کلمہ کس وزن پر آئے گا، کس کلمے کو بنانے کے لیے کیا بدلاؤ کرنا پڑے گا، کیا تغیر کرنا پڑے گا. تو علم صرف عربی کلمات کے تغیر کو اور عربی کلمات کے اوزان کو سکھاتا ہے. اس کے ذریعے سے، علم صرف پڑھنے کے ذریعے سے ہمیں عربی زبان کے کلمات کا وزن بھی سمجھ میں آتا ہے، عربی کلمات میں کب کیا تبدیلی ہوگی یہ بھی سمجھ میں آتا ہے. علم صرف سے ہم یہی بات سیکھتے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے کہا ضربن، ضربن کا معنی بیٹا ہوتا ہے مارنا. ہم نے کہا قولن، قولن کا معنی ہوتا ہے بیٹا کہنا. یہ تو مصدر ہے. اب اس میں ہم کیسی تبدیلی کریں کہ جس کی وجہ سے اس سے فعل ماضی بن جائے، کون سی تبدیلی کریں اس میں ہم کہ جس کے ذریعے سے یہ فعل حال بن جائے، کیسی اس میں تبدیلی اور بدلاؤ کریں جس سے یہ فعل مستقبل بن جائے. یہ جاننا کہ اس میں تبدیلی مستقبل بنانے کے لیے، حال بنانے کے لیے، امر بنانے کے لیے
اور ماضی بنانے کے لیے کیسی تبدیلی کی جائے، تو تبدیلی کا جاننا، تبدیلی کو سکھایا جو جاتا ہے وہ علم صرف میں سکھایا جاتا ہے کہ اس طریقے سے تبدیلی کرنا چاہیے، اس طریقے سے ادغام کرنا چاہیے، اس طریقے سے تعلیل کرنا چاہیے. تو یہ علم صرف کے اندر بتایا جاتا ہے بیٹا. ایسی لفظ کے اندر تغییر اور تبدیلی ہونے کے بعد جو کلمہ بنتا ہے، جیسے ضربن سے ہم نے غربا بنا دیا، قولن سے ہم نے قالا بنا دیا، تو جو ایک وزن سمجھ میں آیا، جو ایک صورت سمجھ میں آ رہی ہے لفظ کی، وہی صورت بیٹا وزن کہلاتی ہے. مثلا غربا فعالا کے وزن پر ہے، تو جس کے وزن پر آئے اسی کو وزن بھی کہتے ہیں اور میزان بھی کہتے ہیں. تو گویا کہ فعالا، فا کے زبر اور عین کے فتح کے ساتھ، عین کے زبر کے ساتھ، لام کے زبر کے ساتھ، ہمارے نحویوں نے یہ بتا دیا کہ اس وزن کے ساتھ، جو اس وزن پر جو لفظ آئے گا اس کو فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ کہیں گے. تو علم صرف میں کیا سمجھنا ہے آپ کو؟ علم صرف ایسے اصول کے جاننے کا نام ہے، ایسے علم کا نام ہے جس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ کلمہ کا وزن کیا ہے اور کلمہ میں کیسے تبدیلی کی جائے گی، کیا تغیر ہوگا، یہ سب بتایا جاتا ہے علم صرف میں. علم نحو کے اندر یہی باتیں سب معلوم ہوتی ہیں، لیکن علم نحو میں تغییر و تبدیل و اعلال و ادغام کے اعتبار سے معلوم نہیں ہوتی ہیں، بلکہ وہاں پر اعراب و بنا کے اعتبار سے کہ معرب ہے یا مبنی ہے، اس کے اعتبار سے وہاں پر معلومات حاصل ہوتی ہے. تو اعراب و بنا کے اعتبار سے جہاں پر معلومات ہو بیٹا تو وہ ہے علم نحو، اور اعلال و ادغام تعلیل کرنے کے اعتبار سے جہاں پر معلوم ہو احوال، تو ایسا علم کیا ہے؟ علم صرف ہے. تو علم صرف کی تعریف ذہن میں آ گئی ہوگی. فرماتے تعریف علم صرف کی تعریف، علم صرف آنست، علم صرف وہ ہے کہ درو بیان کردہ باشد بیان کلمات، کہ جس کے اندر بیان کر دیے گئے ہوں کلمات کے بیانے نہیں ہے، بناء کلمات، کلمات کے اوزان بیان کر دیے گئے ہوں جس میں، و تغییر کلمات، ایسے کلمات کو بدلنا بتایا گیا ہو جس میں، کہ کلمات کو کیسے بدلا جاتا ہے، کیسے فعل ماضی بنے گا، کیسے فعل مضارع بنے گا، کیسے فعل امر بنے گا، کیسے مستقبل بنے گا. تو کلمات کے بدلنا جس میں بیان کیا جائے وہی علم صرف ہے، سوائے اعراب و بنا، معرب و مبنی ہونے کے علاوہ. کیونکہ معرب اور مبنی ہونا جس علم میں بتایا جاتا ہے وہ علم نحو ہوتا ہے، وہ علم صرف نہیں ہوتا ہے. فرماتے موضوع علم صرف کا موضوع کیا ہے؟ تو میں نے آپ کو بتا دیا بیٹا کہ جس چیز کے احوال سے بحث کی جاتی ہے وہی موضوع ہوتا ہے. اب مجھے بتاؤ کہ علم صرف کے اندر عربی کلمات کے وزن کو بتایا جائے گا نا، اور عربی کلمات کے جو وزن ہے وہ وزن عربی کلمات کے لیے ایک حالت ہے، ایک صورت ہے. وہ تو عربی کلمات کے احوال کو، اوزان کو، صورتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. کس کے؟ عربی کلمات کے احوال کو. اور جس کے احوال کو سمجھا جائے، پڑھا جائے، پڑھایا جائے، جس کے احوال سے بحث کی جائے وہی موضوع ہوتا ہے. تو اب سمجھ میں آ گیا کہ علم صرف کا موضوع کلمات عربیہ ہے. کیا ہے؟ کلمات عربیہ ہے. اسی کو صاحب کتاب کہہ رہے ہیں موضوع علم صرف کا موضوع الکلمۃ من حیث الصیغہ، کلمہ ہے صیغہ کے اعتبار سے، من حیث الصیغہ است، کلمہ من حیث الصیغہ یہ علم صرف کا موضوع ہے. کلمہ کا مطلب کوئی لفظ مفرد ہے نا، صیغے کے اعتبار سے یعنی اس کی شکل و صورت کے اعتبار سے جو اس کی ہیئت بنی ہے اس اعتبار سے کلمہ علم صرف کا موضوع ہے. غرض علم صرف کی غرض اور غایت کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں علم صرف کی غرض آنست یہ ہے. کیا بھئی علم صرف ہم کیوں سیکھتے ہیں؟ علم صرف اس لیے سیکھتے ہیں تاکہ ہم اگر کسی لفظ سے فعل ماضی بنائیں تو فعل ماضی بنانے میں غلطی نہ ہو جائے، فعل ماضی کا صیغہ لکھنا چاہیں تو وہ صیغے کے لکھنے میں ہم سے غلطی نہ ہو جائے. علم صرف تو ہم اس لیے سیکھتے ہیں کہ تاکہ کسی لفظ کی ہم جمع استعمال کرنا چاہیں تو جمع بنانے میں ہم سے غلطی نہ ہو جائے، ہے نا. تو عربی لکھنے میں، بولنے میں غلطی کرنے سے بچنا
محفوظ رہنا، صیغے کے اعتبار سے غلطی کرنے سے محفوظ رہنا، یہ علم صرف کی غرض اور غایت ہے۔ یہی مقصد ہے علم صرف پڑھنے کا، تاکہ ہم سے کسی لفظ کے صیغہ بنانے میں غلطی نہ ہو۔ فرماتے ہیں علم صرف کی غرض آست یہ ہے کہ انسان بوقت تلفظ کلمات عربیہ از خطائے لفظی بحسب صیغہ محفوظ می باشد، کہ انسان کلمات عربیہ کے تلفظ کے وقت لفظی خطاؤں سے صیغے کے اعتبار سے محفوظ رہے، یہی ہے علم صرف کی غرض۔ تو بیٹا آج ہم نے اس تعریف میں مقدمے کے بارے میں جانا کہ مقدمہ کسے کہتے ہیں، ہے نا؟ یہاں پر علم کسی کتاب کے اندر جو مقدمہ لکھا جاتا ہے اس مقدمے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ ساتھ ہی اس کتاب کے سبق میں آج ہم نے علم صرف کی تعریف جانی، علم صرف کا موضوع جانا، علم صرف کی غرض و غایت بھی جانی کہ علم صرف کیوں پڑھایا جاتا ہے۔ یہ سب باتیں بیٹا آج ہم نے اس سبق میں سیکھی۔ آپ کو اس سبق میں آج علم صرف کی تعریف یاد کرنا ہے، علم صرف کا موضوع یاد کرنا ہے، اور علم صرف کی غرض و غایت یاد کرنا ہے۔ یہ تین باتیں بیٹا آج کے اس سبق میں ذکر کی ہیں ہم نے، خاص کر ان تینوں باتوں پر خاص توجہ دیں، یہ آپ کو یاد کرنا ہے۔